جی ہیلو ٹو آل. بریکنگ بیریئرز میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ شاہ اور میرے ساتھ اس وقت جنیوا سے موجود ہیں یونس خان جو کہ سینئر جرنلسٹ اور پولیٹیکل اینالسٹ ہیں اور اس وقت یہ وہاں پر پہنچے ہیں جنیوا کانفرنس جو کہ پاکستان کلائمیٹ ریزیلینٹ کانفرنس ہے وہاں پر موجود ہیں. ہم ان سے بات کریں گے. یونس خان سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے میرے لیے ٹائم نکالا. مجھے بتائیے کہ یہ اس کانفرنس پہ کیا مقصد ہے, کیا ایجنڈا ہے اور ابھی تک آپ کو وہاں پر پہنچنے کے بعد جو تیاری ہے وہ کیا نظر آئی؟ دیکھیں یہ کانفرنس پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے حوالے سے ہو رہا ہے اور یہ یو این کے جو جنرل سیکرٹری ہے یو این ڈی پی ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ جو کو ہوسٹ ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ ہے. اس میں پاکستان کی طرف سے ہائی پروفائل ڈیلیگیشن آ رہا ہے جس میں ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں, وزیر خارجہ صاحب ہیں, اسحاق ڈار صاحب ہیں اور ہمارے منسٹر آف کامرس ہیں. تو ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن یہاں پہ کل تک پہنچ جائے گا اور پرسوں یہاں پہ پورا دن یہاں پہ یو این کے اندر پاکستان میں جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں اس کے حوالے سے کانفرنس ہوگی. اس میں 40 کے قریب ممالک کے مندوبین شرکت کریں گے. اس کے علاوہ جو ڈونر ایجنسیاں ہیں وہ بھی اس میں شرکت کریں گی اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کتنے ممالک اور کتنے جو ڈونر ایجنسیاں ہیں وہ پاکستان کے لیے کتنے امداد کا اعلان کرتی ہیں. تو میرے خیال میں یہ سیلاب زدگان کے لیے جو امداد کے لیے ایک بہت اہم کانفرنس ہے اور یو این کے اندر ہو رہی ہے. پاکستان اس میں کو ہوسٹ ہے تو امید یہی کی جا رہی ہے کہ سیلاب زدگان کے لیے ایک بڑی اماؤنٹ یہاں پہ جمع ہو پائے گی. تو یونس خان ہم اس کو اس طریقے سے لے سکتے ہیں کہ ایکچوئل ہوسٹ یونائٹڈ نیشنز ہے, یو این ہے, اور پاکستان اس کے ساتھ کیونکہ پاکستان کی ایک ریزن ہے اور پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے جمع کیا جا رہا ہے تو پاکستان اس کو ہوسٹ کر رہا ہے. اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ کون کون سے کنٹریز ابھی تک جو آپ کو پتا چلا ہے کہ اس میں شامل ہوں گے؟ دیکھیں اس میں یو ایڈ ایجنسی کی طرف سے بھی جو ہے نا ان کی وہ بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہو رہے ہیں. 40 کے قریب جو ممالک ہے یو این کے اندر جو کہ مندوبین ہیں ان کے وہ بھی اس میں شرکت کر رہے ہیں. چونکہ یو این کا جو ذیلی ادارہ ہے یو این ڈی پی ان کے زیر انتظام ہو رہا ہے. تو اس میں جتنی بھی ممالک ہے رکن ممالک ہے ان کو انہوں نے کہا ہے یہ تو ہمیں 9 تاریخ کو معلوم ہوگا کہ اس میں پھر کتنے ممالک اور کتنے ادارے شرکت کر رہے ہیں. لیکن ہماری جو ذرائع ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ اس کانفرنس میں جو 40 سے زائد ممالک ہے اس کے مندوبین شرکت کریں گے. اس کے علاوہ جو ادارے ہیں بین الاقوامی ایڈ ایجنسیز وہ اس میں شرکت کریں گے اور 9 تاریخ کو یہاں اس کے حوالے سے پریس جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئے گی کہ کس ممالک نے اور کس ادارے نے اس میں کتنی کوئی امداد کی یقین دہانی کروائی ہے. اچھا, یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پیسہ جمع ہوگا اور اس کی پاکستان کے لیے سیلاب زدگان کے لیے تو کنٹریز جو ہیں وہ اپنی طرف سے یہ فنڈ کریں گے؟ دیکھیں یہ جو پلیٹ فارم ہے یو این نے مہیا کیا ہے اور جو مختلف ممالک ہیں جو کہ ترقی یافتہ ممالک ہیں ان سے اپیل کی جائے گی اس میں کہ دیکھیں یہاں پہ سیلاب کی تباہ کاریوں کے حوالے سے یہ صورتحال ہے. لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے ہیں, ہزاروں افراد اس میں جو ہے وہ فوت بھی ہوئے ہیں. بہت سے جو لاکھوں افراد ہیں جو کہ جو ابھی تک سخت سردی میں جو ہے نا بے گھر ہیں, کھلے آسمان تلے رہ رہے ہیں. تو ان کی بحالی کے لیے جو ہے ایک بہت بڑی رقم درکار ہے. اس کے لیے جو جتنی بھی دنیا بھر میں سے ممالک ہیں وہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں کیونکہ یہ جو بھی ہے یہ گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور پاکستان کا جو گلوبل وارمنگ میں جو حصہ ہے وہ بہت کم ہے لیکن جو پاکستان میں تباہی ہوئی ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور یہی وجہ ہوگی, یہی اپیل کی جائے گی دنیا بھر کے ممالک سے اور اداروں سے کہ وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اچھا, میں ایک اس کے فیکٹس اینڈ فگرز کچھ دیکھ رہی تھی, اس میں آ رہا تھا کہ پاکستان کو جو پیسہ ملنے کی امید ہے وہ تقریباً 16 ارب کہا جا رہا ہے, 16 ارب اور 26 کروڑ ڈالرز ملنے کی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ 60 ملین ڈالرز مل جائیں گے؟ 16 ارب ڈالر کی کا کہا ہے کہ ہمیں یہ چاہیے ہوگی بحالی کی مدد کے لیے.
لیکن میں آپ کو اس میں بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جب ہمارے کچھ اپنے ذرائع جو ڈونرز ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ماضی میں جیسے ارتھ کویک آیا ہے تو یہاں پہ غیر ملکی امداد بہت زیادہ ہمیں پاکستان کو دی گئی تھی، لیکن اس امداد کے حوالے سے ان کو تحفظات ہیں کہ وہ ان افراد تک نہیں پہنچی جو کہ زلزلہ سے متاثرین لوگ تھے، اور یہ تحفظات جب تک حکومت اس کی دور نہیں کرتی تو میرے خیال میں ڈونر اور جو ممالک ہے وہ جو بھی فنڈ دیں گے وہ میرے خیال میں اتنا نہیں دیں گے جتنا حکومت پاکستان جو ہے وہ امید لگائی بیٹھی ہے۔ دوسری بات، ہماری یہاں پہ ایک صحافی سے آج بات ہوئی تھی تو انہوں کا یہی کہنا تھا کہ دیکھیں یہاں پہ جو پاکستان میں جو سیلاب زدگان متاثرین ہو گئے یا کوئی بھی جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے تو اس میں پروفیشنل لوگوں کے بجائے انہوں نے فوجی جرنیلوں کو رکھا ہوا ہے، اور وہ بھی یہاں پہ اس حوالے سے بھی تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ جو آپ نے اب بات بتائی ہے، اب اس میں آپ دیکھ کر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جتنا آ رہا ہے وہ، کیونکہ آلریڈی یہ کچھ کافی اس کی ایڈورٹیزمنٹ بھی ہو چکی ہے کہ جناب یہ چیز دی گئی تھی، یہ کہیں اور خرچ ہو گئی، تو پیسہ کم جمع ہوگا، آپ کو یہ لگ رہا ہے؟ دیکھیں ابھی تو جو ہے یہ تو 9 تاریخ کو جو ہے جو بھی اعلانات ہوں گی اس میں تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ آپ کو جو اعلانات حکومتی سطح پر ہوں گے وہ تو دیے جائیں گے، ضرور دیے جائیں گے، لیکن اس کے لیے تو جو سب سے اہم بات ہے کہ ہماری حکومتی پریزنٹیشن کتنی اسٹرانگ ہے، ہماری حکومت کس طرح یقین دہانی ڈونر اور ممالک کو کرا سکتی ہے کہ جو آپ کی امداد ہمیں ملے گی وہ ہم صحیح اور ان لوگوں کو جو سیلاب متاثرین ہیں اس تک ہم پہنچائیں گے، اور ہمارے پاس یہ منصوبے ہیں ان کے لیے کرنے کے۔ تو اب تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ حکومتی سطح پر یہ کس طرح سے پریزنٹیشن دیتے ہیں، کس طرح سے یہ جو حکومتیں ہیں اور ادارے ہیں ان کو مطمئن کرتے ہیں، اس کے بعد جو جتنی بہتر طریقے سے یہ پریزنٹیشن کریں گے میرے خیال میں اتنی زیادہ امداد مل پائے گی۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے سامنے جو اس وقت ہے اس میں ویسے تو کافی لوگ جا رہے ہیں، بڑا ایک ڈیلیگیشن جا رہا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر کے ساتھ جو فائنانس منسٹر ہیں وہ بھی ہیں، پلاننگ منسٹر بھی ہیں، انفو منسٹر بھی ہیں، موسمیاتی تبدیلی کلائمیٹ کے منسٹر بھی ہیں، یہ سب، اور اس کے علاوہ جو کچھ اور سرکاری حکام کی، ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی، اعلیٰ سرکاری حکام، ٹھیک ہے، یہ تمام جو ہیں یہ جا رہے ہیں ساتھ۔ تو آپ مجھے یہ بھی ایک بات بتائیں کہ یہ ہمارا، کیونکہ جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم نے کیونکہ جو قرضہ لیا ہوا تھا اور جو جس طرح چائنا کا قرضہ ہم نے بہت ضروری واپس کرنا تھا، اگر رول اوور کروانا ہے تب بھی، تو اب کہا جا رہا ہے کہ 4 پوائنٹ سم تھنگ بلین ڈالر جو ہیں وہ رہ گئے ہیں ریزرو میں ابھی دیکھ رہی تھی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ 16 بلین ڈالرز اگر ملتے ہیں فرض کریں تو پھر کیونکہ یہ اس کام کے لیے تو نہیں مل رہے، لیکن یہ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ ادھر تو نہیں لگا دیے جائیں گے، اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے؟ وہاں پہ ایسے کچھ خدشات پائے جاتے ہیں، کوئی بات ہو رہی ہے اس پہ؟ دیکھیں یہاں پر جو ہمارے کچھ لوگوں سے، کچھ صحافیوں سے، کچھ یہاں پہ جو کہ ادارے ہیں ان سے بات ہوئی ہے تو اس حوالے سے تو خدشات ظاہر نہیں کر رہے اور نہ کوئی اس طرف اشارہ کر رہے، لیکن ان کے جو تحفظات ہیں وہ یہ ہیں کہ دیکھیں بنیادی طور پر جو سیلاب آیا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، اس میں گلوبل وارمنگ تو ہے ہی ہے، لیکن اس میں جو بنیادی وجہ بنی ہے یہاں پہ جو ندی نالے ہیں جو اس کے اوپر غیر تعمیراتی کام ہوئے ہیں اور غیر قانونی طور پر، اور وہ راستے روکے گئے ہیں جس کی وجہ سے بہت سے ایریا میں سیلاب آیا ہے اور جس کی نقصانات بہت زیادہ ہوئے ہیں۔ یہ بھی ایک فیکٹر ہے، لیکن کیا حکومت نے اس کے حوالے سے کوئی قانون سازی کی ہے کہ نہیں؟ یہاں پہ جو تحفظات ہے وہ یہ ہے کہ ماضی میں بھی جب پاکستان کو کسی بھی وجہ سے امداد دی گئی تو وہ امداد مستحق لوگوں تک نہیں پہنچائی گئی ہے، یہ تحفظات ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو تیسرا تحفظ جو میں نے آپ کو نوٹ کیا ہے کہ اس میں جو ادارے ہیں مینجمنٹ کے جو کوئی اس کو دیکھ رہے ہیں تو وہ پروفیشنل لوگ نہیں ہیں، وہ کسی ایک ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، حاضر سروس ہیں، اور ان میں اتنی قابلیت نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو مینیج کر سکے۔ تو یہ جو تحفظات ہیں ابھی تک تو ہمیں یہی نظر آ رہے ہیں، جو پاکستان کی جو ہمارے ریزرو کم ہوئے ہیں اس حوالے سے وہ کوئی بھی بات نہیں کر رہے۔ آلرائٹ، اچھا اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات تو اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان میں سیلاب کی بنا پر جتنی بڑی تباہی آئی ہے وہ تو ابھی تک ایسے بے شمار علاقے ہیں جہاں پہ لوگ اسی طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں،
پانی میں بیٹھے ہیں ان تک جو ہے وہ کچھ بھی نہیں پہنچ پا رہا، اور یہ تو آبویسلی، اور پھر اس کے بعد کنسٹرکشن ریکنسٹرکشن کا جو معاملہ ہے، تو اس بنا پر یہ پیسہ جو ہے اس سے کہیں زیادہ چاہیے، لیکن وہی بات ہوتی ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہیں، کر پاتے ہیں۔ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ اس میں جو کنٹریز آ رہی ہیں اس میں انڈیا تو نہیں ہوگا، وہ تو کسی بھی صورت نہیں ہوگا، سمجھتی کہ اس میں دیکھیں انڈیا کے مندوب وہاں پہ ہوں گے، اب وہ پیسے دیتے ہیں نہیں دیتے یہ ایک علیحدہ سوال ہے، لیکن ان کے جو یہاں پہ یو این کے اندر جو مشن میں ان کے جو سفارتکار ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوں گے، ضرور ہوں گے، لیکن کیا وہ کوئی وعدہ کرتے ہیں پیسہ دینے کی، اس حوالے سے ہمارے پاس کوئی اطلاعات نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک، اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر ان کی پریزنس ہوگی، لیکن وہ اس میں حصہ لیتے ہیں نہیں لیتے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ویسے، اگر آپ کی ہم مطلب آپ اس طریقے سے کور کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جب اس طرح کی کوئی ہوتی ہے کانفرنس تو اس میں کیا صورتحال ہوتی ہے، پاکستان اور انڈیا کے جس طرح کے تعلقات چل رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی پیش رفت ہوگی؟ کیونکہ اس سے پہلے ایسا بھی ہوا نا کہ ان کی طرف سے کوئی بات اس طرح کی جب کی گئی یا کچھ ایسا ہوا، بلکہ جب بلاول بھٹو ہمارے فورن منسٹر باہر ہی گئے تھے کسی دورے پر، تو ان سے پوچھا تھا کسی نے کہ بھئی انڈیا نے کچھ آپ کو، تو انہوں نے کہا ہمیں نہیں ضرورت، یعنی اگر دیں گے بھی تو ہم نہیں لیں گے۔ دیکھیں اگر اس ٹائم ہمارے لوگ جو ہے سفر کر رہے ہیں، سخت سردی ہے، 5-6 مہینے گزر چکے ہیں سیلاب کی تباہکاریوں کو، حکومتی سطح پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے صوبائی حکومتیں ہوں یا وفاقی حکومتیں ہیں، ان کی طرف سے جو اقدامات ہے وہ ناکافی ہے۔ ابھی بھی سیلاب متاثرین سخت سردی میں جو ہے وہ کھلے آسمان تلے ٹھہرے ہوئے ہیں، تو ان حالات میں اگر ہمیں کوئی بھی مدد فراہم کرتا ہے تو ہمیں میرے خیال میں اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے، جو یہ میری ایک ذاتی رائے ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ یہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو یہاں پہ امداد دی گئی ہے، متاثرین کی کوئی مدد کی گئی ہے، تو وہ نجی جو تنظیمیں ہیں ان کا کردار حکومتی سطح سے بھی بڑھ کر تھا۔ حکومتیں اور صوبائی حکومتیں تو نے وہاں پہ کوئی بھی ایسی پروجیکٹ نہیں کیے ہیں جس کو ہم کہہ سکیں کہ وہ مثالی ہو، ان کا جو کردار ہو مثالی ہو۔ ابھی تک بہت سے علاقوں میں پانی کھڑا ہے، بلوچستان اور سندھ کے ایریے میں یہ تحفظات یہاں پہ ہے، اور میرے خیال میں اگر ہمیں کوئی بھی اس حوالے سے مدد فراہم کرتا ہے تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک، اچھا اس میں ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ جب اس طرح سے کوئی پیسہ آتا ہے یونس خان، جس طرح کے اب یہ والا آئے گا، ہم یہ سپوز کرتے ہیں $16 بلین نہیں بلکہ اس سے زیادہ آئے گا، ٹھیک ہے، $16 بلین سے زیادہ پیسہ آتا ہے یہاں پر، وہ اکٹھا ہو جاتا ہے، تو اس کا کوئی میکینزم تو ہوگا نا، یعنی جو کنٹری دیں گے اس کے اندر کچھ ضرور ہوگی کہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ کہاں پر خرچ ہوا ہے اور کس طریقے سے سیلاب کے لیے کس جگہ پر لگایا گیا ہے، ایسا کوئی آپ کو پتہ چلا ہے، کوئی ڈیٹیلز آپ کے سامنے آئی؟ دیکھیے یہاں پہ یو این ڈی پی کے کچھ ہم افسران سے ہماری بات ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ جو بھی فنڈ پاکستان کو دیا جائے اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے اور وہ متاثرین تک پہنچا جائے، اور اس کی شفافیت کو ہم یقینی بنائیں۔ تو اس حوالے سے ان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی خاکہ موجود ہوگا، اور اس حوالے سے وہ حکومت پاکستان کو انہوں نے سرکاری طور پر آگاہ بھی کیا ہوگا، لیکن ہمارے پاس ان کی ڈیٹیل ابھی تک موجود نہیں ہے۔ 9 تاریخ کو جب یہاں پہ کانفرنس ہوگی تو ابھی کچھ اس کے حوالے سے کہنا قبل از وقت ہوگا، تو وہ تمام چیزیں سامنے آ جائیں گی، لیکن جو یو این ڈی پی اور یو این کے افراد ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا حکومت پاکستان سے یہی کہنا ہے کہ یہ جو بھی امداد آپ کو ملے گی اس کی شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ اچھا ایک بات یہ اس کے اندر کہ یہ بات محسوس بھی کی جا رہی ہے کہ یہ دنیا یہ سمجھتی ہے، جو لوگ وہاں پر اکٹھے ہو رہے ہیں، اور جیسے کہ یو این نے بھی اس میں ایک اچھا رول پلے کیا ہے کہ وہاں پہ بس ہم نے دیکھا کہ انٹونیو گوتریس یہاں پر آئے، اور جس جس جگہ پر بہت سے ایسے پولیٹیشنز بھی نہیں گئے، وہ ان کیمپوں میں ان جگہوں پر بھی گئے، ہم نے ان کو دیکھا تو بڑی تعریف بھی کی، تو یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی جو یہ سیلاب آیا پاکستان میں، اس میں ایک بڑا کردار ان کنٹریز کا، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ایسے بہت سارے معاملات چلتے رہتے ہیں، قصور کسی کا ہوتا ہے، کوئی اور بھگت رہا ہوتا ہے، اس کو دیکھا نہیں جاتا، لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ لوگ یہ بات سمجھ رہے ہیں، کیا آپ اس کو سیکنڈ کریں گے؟ جی بالکل، اگر یہ یو این کے اندر اس حوالے سے کانفرنس ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس معاملے میں سیریس ہے۔ یو این سیکرٹری جنرل پاکستان آتا ہے، وہاں پہ وزٹ کرتا ہے، صرف وزٹ ہی نہیں کرتا ہے، جب واپس آتا ہے تو اپنے مختلف تقاریر میں، سرکاری آفیشیلی تقاریر میں وہ یہ کہتا ہے کہ جو گلوبل وارمنگ کے حوالے سے پاکستان کا کردار تو کوئی نہیں ہے، لیکن پاکستان جو متاثرہ ممالک میں سب سے زیادہ شامل ہے اور اس کی مدد کی جانی چاہیے، تو وہ تو یہاں پہ ایڈمٹ کر رہے ہیں۔ یہ جو ابھی کانفرنس ہو رہی ہے یہ اس کا ایک نمونہ ہے کہ وہاں پہ اس بات کو ایڈمٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں گلوبل وارمنگ کے حوالے سے جو مسائل چل رہے ہیں
اس کے جو وجوہات ہے وہ مغرب ممالک ہے، ترقی یافتہ ممالک ہیں، اور ہم اس کو بھگت رہے ہیں۔ تو یہ بات تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی کچھ اسپیچز میں بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ یہ ایک پازیٹیو سائن ہے کہ کم از کم اس حد تک جو ہے وہ اس کی ذمہ داری اٹھائی جا رہی ہے کہ یہ کسی ایک اس پہ نہیں آتا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہمارا تو جو ایمیشنز ہے اس میں کردار بڑا کم ہوتا ہے۔ اچھا، میں دیکھ رہی تھی اس کے اندر جو پرائم منسٹر نے کہا ہے، انہوں نے کہا کہ ورلڈ بینک، یونائٹیڈ اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور یورپی یونین کے تعاون سے تیار کیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ وہاں پہ جو ہماری ایک فکر ہے نا، اسی لیے میں نے آپ سے سوال کیا، آپ نے بھی کہا کہ جتنی اچھی ان کی پریزنٹیشن ہوگی اس کے حساب سے ہی آگے ہمیں پیسہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ جو روڈ میپ بنایا گیا، یہ ورلڈ بینک، یونائٹیڈ نیشنز، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور یورپی یونین کے مدد سے بنایا گیا، تو یہ ایک بہت ہی کمال کا روڈ میپ بنایا گیا ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، جو موجودہ حکومت ہے، ان کو ساری چیزوں کے معاملات کا علم ہے، اور جو خدشات بھی ہے یو این اور یو این ڈی پی کے، وہ انہوں نے سرکاری طور پر ان کو اس سے آگاہ بھی کیا ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اس دفعہ جو بھی پلان بنایا ہوگا، جو پریزنٹیشن کی ہوگی، ان کو مطمئن کرنے کے لیے وہ بہتر ہوگا، اور اگر بہتر ہوگا تو یہ ان کو امداد زیادہ سے زیادہ مل سکتی ہے۔ لیکن میں ایک اور بات بھی اس میں کہنا چاہوں گا کہ ہم نے جو دیکھیں یوکرین کی جو جنگ ہوئی ہے، تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جس طرح یورپ اور ترقی یافتہ ممالک کی طرف سے جو مدد کی گئی ہے، چاہے وہ فوجی لحاظ سے ہو، چاہے وہ سیاسی لحاظ سے ہو، چاہے معاشی لحاظ سے ہو، وہ بہت زیادہ کی گئی ہے، ان کی توقعات سے بھی بڑھ کر گئی ہے۔ لیکن جب کسی بھی غیر ترقی یافتہ ملک میں اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، تو اس وقت اس طرح کی مدد نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ سوال بھی یہاں پہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ جب ایسے ممالک جن کے مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں، جو غیر ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں، اس کو یہ ترقی یافتہ ممالک اگنور کر دیتے ہیں، لیکن جب ان کے اپنے جو ترقی یافتہ ممالک میں کچھ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو اس پر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں، یہ سوالات بھی یہاں یو این کے اندر اٹھ رہے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب یوکرین کا مسئلہ ہوا ہے تو اس پر جتنا دنیا یونائٹڈ ہوئی ہے، جتنی مدد فراہم کی گئی ہے، اس کی ہم کہیں مثال پہلے نہیں دیکھتے۔ اچھا، اس میں ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے نا کہ جب یوکرین کی مدد کرتا ہے امریکہ یا دوسرے کنٹریز کو، ہم دیکھتے ہیں وہ مدد جو ہو رہی ہوتی ہے اس میں اسلحہ بھی بک رہا ہوتا ہے، اپنا اسلحہ بیچ رہے ہوتے ہیں، اس میں مدد کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ ابھی تک جو ہم مدد دیکھ رہے ہیں وہ زیادہ تو یہی ہے کہ ان کو جناب وہ اسلحہ دیا جا رہا ہے۔ یہاں پر اسلحہ نہیں دینا، یہاں پر تو پیسہ دینا، یعنی اس طرح کی جب آفات آتی ہے تو اس میں تو پیسہ لگتا ہے، تو کوئی میوچل بینیفٹ تو نہیں ہوتا ہے۔ جولائی میں کہا جا رہا ہے، جولائی 2023 میں یہ تشویش ہے کہ دوبارہ سیلاب آ سکتا ہے پاکستان، تو وہ پھر اس ڈر سے جو ہے، تو اس کو آپ کیسے لیں گے کہ ایم آئی رائٹ؟ دیکھیں، جو اسلحہ بھی دیا جا رہا ہے وہ بیچا نہیں جا رہا ہے، وہ ان کو پیکج کے تھرو پہ دیا جا رہا ہے، لیکن معاشی طور پر جتنی ان کی مدد کی گئی ہے فائنینشلی، وہ بھی ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ یہاں یورپین یونین سے کی گئی ہے، امریکہ کی طرف سے کی گئی ہے، تو وہ بھی ہم یہاں پہ گراؤنڈ میں ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ بہت جتنی ان کی یوکرین کی توقعات سے اس سے بڑھ کر کی گئی ہے۔ اور لیکن جب بھی افریقہ میں یا ایشیا میں کوئی اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو اس پر اس طریقے سے متحد ہو کر جو ہے نا مدد نہیں کی جاتی ہے۔ یہ میری اپنی ایک آبزرویشن ہے۔ اچھا، اس میں میرے دو ہوں گے، آپ سے آخری یہ سوال ہوگا، اس میں میرے دو پوائنٹ آف ویو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت نہیں چلتے، ایک تو یہ ہے کہ بھئی ایشیا میں آپ دیکھ لیجیے اس طرح کے، جب یہ پاکستان میں کیا ہم نے ابھی تک اپنے لیے خود کیا کیا، ہم نے اپنے لیے، ہم خود بھی تو کچھ نہیں نہ کرتے، اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوئے ہم ابھی تک، ہم ہمیشہ دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں، ہماری اپنی بھی خرابی ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ اگر ان کنٹریز کی زیادہ مدد کرتے ہیں تو اس میں یہ بھی ہے کہ ان کے کہیں نہ کہیں میوچل بینیفٹس ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ ان کو کوئی نہ کوئی کسی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں۔ جی بالکل، میں اس بات سے آپ کا متفق ہوں، اور اس میں یہ بھی ہے کہ ان کا دیکھیں کلچر ایک ہے، ان کا مذہب ایک ہے، ان کا ٹریڈیشن ایک ہے، اور ان کے آپس میں کاروباری معاملات بہت زیادہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ان کے آپس میں روابط بہت زیادہ ہے، تجارتی طور پر یہ بہت زیادہ ان پہ ڈپینڈ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو اتحادی ہیں ایک دوسرے کے، تو یہ بھی ہے۔ اور پاکستان میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں وہاں پہ ایسے مسائل بار بار جنم نہیں لیتے، لیکن ہمارے ہاں یہ مسائل بار بار جنم لیتے ہیں، تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ
यहाँ पे जो इनकी अपनी हुकूमतें हैं वो भी जो है इस हवाले से देखें। अब एक मिसाल मैं देता हूँ कि इसमें अगर आप KPK में देखें तो जो स्वात वगैरह में सैलाब आया था तो उसकी जो बुनियादी वजह थी वो नाजायज़ तजावीज़ात थी, नदी नाले जो बंद किए गए थे वो थी। और अभी जो हमारे पास रिपोर्ट मसूल हो रही है यहाँ पे वो यही है कि अगर यही नाजायज़ तजावीज़ात ये इसी तरह बरकरार रहती है और मुख्तलिफ शहरों में इसी तरह चलती रही है तो ये इस्लामाबाद और पिंडी में भी इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से। तो इस पर तो कम अज़ कम हुकूमत को आपका मकसद ये जो आप नाजायज तजावजात करें कि जो दरियाओं पर बना दिए गए होटल्स, रोक टोक के पानी का रास्ता, बिल्डिंग्स बना दी गई, उसको कह रहे हैं ना? जैसे बरसाती नाले होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है, उस पर नाजायज तजावीज़ात बना दी जाते हैं गैर कानूनी तौर पर। ये इस्लामाबाद में भी बहुत हो रहा है, सेटल एरिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है और यही फिर वजूहात बनती हैं जो है सैलाब की, क्योंकि जब ये नदी नाले जो सैलाब के पानी वगैरह को लेके जाते हैं यही अगर बंद होंगे, वहाँ पे तामीरात होंगे तो फिर ये मामलात मजीद उलझन का शिकार होंगे। ठीक। तो आपका यूनुस खान बहुत शुक्रिया। हमें अंदाजा हो रहा है कि वहाँ पे बहुत सख्त ठंड है, बताइएगा कितना टेम्परेचर है, कितना माइनस है या क्या है? इस वक्त तो यहाँ पे मौसम इतना ज्यादा नहीं है, 3 से 4 टेम्परेचर है इस टाइम, शाम का टाइम है। हम लेक पे आए हुए हैं इस टाइम और आपने कहा तो ठीक है नहीं बहुत शुक्रिया, लेकिन मैंने आपसे दोबारा टाइम लेना है जिस पर ये कॉन्फ्रेंस पूरी होगी उस वक्त भी हम कोशिश करेंगे कि वहां पे हम आपको आप हमें दिखा सकें, बता सकें और उसके बाद हम एक प्रोग्राम करेंगे कि अब तौर पर कि क्या उसका नतीजा निकला। अभी आपको हम आपकी जान छोड़ देते हैं, आपका टाइम आप जो करना चाहते हैं वहाँ पर। थैंक यू सो मच फॉर द प्रेशियस टाइम।